السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کا نہا خانی دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ آج ایک بار پھر نیک جذبے کے ساتھ، ایک اچھی فکر کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں، اس تڑپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو متحد فرمائے، ہمارے مسائل کا خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب موجود ہیں۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، اپنی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ آج بھی حاضر ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ عورتوں کا مسجد جانا اور عیدگاہ جانا، اس سے متعلق چل رہی تھی اور کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں، آپ نے سنا ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی مدعے پر ہم بات کریں گے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ آگے اس سلسلے میں شیخ کی کیا رائے ہے، کیا فرمائیں گے۔ آئیے شیخ سے سنتے ہیں۔ شیخ، اس سے پہلے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، جیسے ہمارے بہت سارے اکابر علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تو ان کے باقاعدہ فتاوے موجود ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو ظاہر ہے وہ بصیرت والے ہیں، علم والے ہیں، مفتی ہیں، تو کچھ تو بیس ہوگا۔ دیکھیے، بصیرت کا سوال وہاں ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اور اپنی بصیرت کو کسی کے یہاں گروی نہ رکھ دے، اور اگر انہوں نے اپنی بصیرت گروی رکھ دی ہے، کسی کے ہاتھ بیچ دی ہے، تو ان کی بصیرت کا کیا کیا جائے؟ جب علماء بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے دلائل، واضح دلائل کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں، یہ کرنے کے بجائے وہ یہ کہیں کہ ہمارے فلاں فقیہ نے ایسا کیا ہے اور فلاں صاحب نے منع کیا ہے، ہماری فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، لہذا ہم تو یہی کریں گے کیونکہ ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مفتی نے یہ کہا ہے اور ہمارے امام صاحب کا موقف یہ ہے، تو بتائیے ایسی بصیرت کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں تو دلائل ہوں گے شیخ، دلائل ہی کی روشنی میں یہی دلائل ہے۔ جاتا ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارے مفتی نے یہ کہا، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے۔ زمانہ فتنے کا ہے، وہ جو جواز کی حدیثیں ہیں وہ سب اس زمانے کے لیے تھیں جس زمانے میں خیر عام تھا۔ تو مطلب خیر عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خیر آپ عام نہیں کرو گے اور نہ خیر کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ گے، آپ خیر تک جانے کے لیے پابندی لگا دو گے۔ بھائی جو برائی ہے اس برائی کو روکیں گے آپ کہ نیکی کے راستے کو بند کر دیں گے آپ؟ یہ بتائیے راستہ کیا ہونا چاہیے؟ مسجد تک جائے گی خاتون تو اس کو کوئی آدمی چھیڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ ایسے سماج میں رہتے ہیں کہ جس سماج میں غنڈے بدماش آپ کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے سے نہیں ڈرتے، تو آپ کے رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کے جوان کہاں گئے؟ آپ کے خاندان کے نوجوان کہاں ہیں؟ ان گنڈوں بدماشوں کو جو آپ کی بہو بیٹیوں کو چھیڑ رہے ہیں، ان کو وہ سبق نہیں سکھا سکتے؟ صحیح ہے؟ تو آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ وہ ذرائع، وہ برائیاں جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ان برائیوں کو آپ ختم کریں، نہ یہ کہ نیکی کا راستہ ہی ختم کر دیں آپ۔ بتائیے یہ کون سی فقاہت ہے؟ یہ تو یہ مت کیجیے آپ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ آپ نے جو اپنی احادیث میں بتلایا ہے کہ جو زمانہ آئے گا وہ مزید شر و فساد کا زمانہ آئے گا، آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بالکل بالکل۔ ہیں؟ علامات قیامت بھی بتلائی ہیں، برائیاں کس طرح سے بڑھیں گی، جنم دیں گی، یہ بھی بتلائی ہے۔ جب یہ سب بتلایا ہے تو آپ نے کیا یہ کہا کہ جب برائیاں بڑھ جائیں تو عورتوں کو مسجد میں مت آنے دینا؟ کوئی حدیث ہے ایسی؟ کوئی حدیث؟ کہیں آپ نے یہ کہا کہ جب سماج میں فساد بڑھ جائے تو عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روکنا، مسجد جانے سے روکنا، باقی کسی جگہ جانے سے مت روکنا؟ نہیں کہا نا؟ اسلام تو ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، تو آپ کی تعلیمات ہر دور کے لیے ہیں، تو آپ اس کو اپنے مرضی سے الگ الگ دور میں پہلے تقسیم کرتے ہو، پہلے دور میں جائز مانتے ہو، دوسرے دور میں جہاں سے آپ کی چل رہی ہے اس میں منع کر دیتے ہو۔ پہلے دور میں تو آپ کی چلی نہیں نا، وہاں تو رسول کی چل رہی تھی، وہاں صحابہ کرام کی چل رہی تھی، تو وہاں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اچھا، وہاں پھر اتنے اختلاف بھی نہیں تھے، اسی وجہ سے یہ تمام کچھ تھا نہیں، کوئی بھی ایک آدمی منع نہیں کرتا تھا عورتوں کو مسجد جانے سے، اور عورتیں ہر نماز میں مسجد میں جایا کرتی تھیں۔
نہیں وہ تو ہے شیخ، ہر کوئی مانتا ہے کہ عورتیں اللہ کے نبی کے دور میں جاتی تھی، اور صحیحین میں روایت موجود ہے، اور بلکہ 5 وقتہ نماز میں بھی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں لوگ منع کر رہے ہیں شیخ فتنے کی وجہ سے۔ آج کے دور کا اسلام الگ ہے، آپ یہ کہہ دیجئے آج کے دور کا اسلام الگ ہے۔ رسول اکرم کا وہ فرمان جو آپ نے کہا تھا عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، منسوخ ہو گیا۔ اب سوال ہے منسوخ کیا کس نے؟ یہ چیز ہے، کس نے؟ کون آیا اللہ کے رسول کے بعد رسول بن کر جو آپ کے حکم کو باطل کر رہا ہے؟ اور منسوخ بھی تب ہوتا ہے جب اسی درجے کا کوئی اور فرمان آئے، اور رسول تو چلے گئے یہ کہہ کر کہ عورتوں کو مت روکو۔ اب حضرت عمر کہیں تو حضرت عمر کا قول رسول اکرم کے قول کے پاور کا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ ساری امت مل کر بھی ایک بات کہے تو کیا رسول اکرم کے فرمان کا مقابلہ کر سکتی ہے کیا؟ اچھا شیخ، عیدگاہ سے متعلق کیا کچھ نصوص ملتے ہیں؟ اس میں بھی یہ اختلاف عیدگاہ بھی دیکھیے، ہمیں تمام میلے ٹھیلوں سے منع کر دیا گیا۔ رسول اکرم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں، 2 عیدیں، 2 خوشی کے موقع۔ یہ بتلائیے کہ کیا یہ خوشی منانا، خوشی میں شریک ہونا صرف مردوں کا حق ہے، عورتوں کا حق نہیں ہے؟ عورتیں خوشی نہیں منا سکتی؟ کیا آدھے ملت کے حصے کو، آدھی قوم کو خوشی سے ونچت کر دیا جائے گا؟ گھر میں خوشی منا لے، گھر میں خوشی منا لے۔ آپ کیوں نہیں اپنے گھر میں خوشی منا لیتے؟ آپ کیوں جا رہے ہیں باہر؟ مرد ہیں، مردوں کے لیے باہر ہے، عورتوں کے لیے گھر ہے۔ یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، منمانی ہے، ہاں، یا وہی شریعت نبی کی نے ایسا سنت کہا کیا ہے اور آپ کے دور میں کیا کچھ تھا وہ؟ شریعت نے تو نہیں کہا ہے نا یہ کہ وہ گھر میں منا لیں، شریعت نے تو ان کو اجازت دی۔ بخاری شریف کی حدیث میں امرنا ان نخرج الحیض، جن عورتوں کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ پاکی کی حالت میں ہے نہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں جو پاکیزہ عورتیں ہیں نماز پڑھیں گی وہاں پر جا کر، وہ اپنے ساتھ ان عورتوں کو بھی لے کر جائیں جنہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، وہ وہاں خطبہ سنیں گی امام کا اور دعا میں شریک ہوں گی۔ اتنا تاکیدیوں امرنا کا آپ معنی سمجھتے ہیں نا کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی کے حکم کا کون انکار کر سکتا ہے؟ عملاً تو انکار کر رہے ہیں، زبان سے اگر نہ کریں تو ان پر پابندی لگا دی گئی، کیا نہیں جائیں گے؟ اچھا شیخ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے؟ اور کہاں ہے؟ تو ساری بخاری کو تو سارے لوگوں نے بالاتفاق قبول کیا ہے۔ بھائی قبول کیا ہے، لیکن اسی طرح قبول کیا ہے کہ پنچوں کی بات سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ وہیں بہے گا۔ شیخ اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ایک پہیلی جیسی بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مطلب اس کو نص صریح ہم کہہ سکتے ہیں، ایک دم واضح حکم موجود ہے، مت روکو جی۔ اب اس میں سوائے ایک چیز کے کہ عورتوں کو نہیں روکا جا سکتا، کیا اس کے علاوہ دوسری چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر یہ اختلاف کیوں ہے شیخ؟ یہی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بھائی دیکھیے، اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے طریقے، آپ کی سنت کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنا مدار عمل بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اختلاف آج پیدا نہیں ہو رہا، آج کوئی آدمی سنت کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہے اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ بھائی یہ اختلاف کہاں پیدا کر رہا ہے؟ آپ نے جب سنت چھوڑ کر ایک نئی چیز کو نکالا تھا، اختلاف اس وقت پیدا ہوا تھا، لیکن اس وقت کوئی کہنے والا نہیں تھا، یا تھے تو ان کی بات سنی نہیں آپ نے۔ آج سنت کی طرف لوٹنے کی کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں اختلاف کر رہا ہے۔ وہ اختلاف نہیں کر رہا، وہ تو اختلاف کو مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ رسول کی بات ماننے سے اختلاف پیدا نہیں ہوتا، رسول کی بات ماننے سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں تو رسول کا بتایا ہوا جو طریقہ، رسول کے زمانے کا طریقہ، صحابہ کرام نے جس طریقے کو فالو کیا، وہ طریقہ آپ اپنائیے، اختلاف اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اختلاف تو ہوتا ہی تب ہے جب ہم رسول سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر دوسرے طرف چلے جاتے ہیں، کنارہ کر جاتے ہیں آپ سے، تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا شیخ، یہ آپ کا حکم ہو گیا،
لیکن پریکٹیکل عملی طور پر اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں جب عید کا ماحول ہوتا تھا، سمے ہوتا تھا، تو عورتیں کس کثرت سے عیدگاہ جاتی تھیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی صحابی رسول اکرم یا کوئی صحابیہ رسول اکرم کے فرمان کی مخالفت کرے گا. ہم تصور نہیں کر سکتے اس پر. ان کے تعلق سے جو کچھ ہمارے دل میں احترام ہے، عزت ہے، اور جو تصویر ان کی ہمارے دل و دماغ میں ہے کہ صحابہ کرام جانثاران نبی، ان کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ نبی کچھ کہتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، ٹال دیتے تھے، اس میں ہیلے حوالے نکالتے تھے، اگر مگر کرتے تھے، چنی و چنا کرتے تھے. ہم صحابہ کرام کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے. تو مطلب عیدگاہ عورتوں کا جانا بھی ضروری ہے؟ بالکل. مطلب گھر پہ ان کے لیے گھر کا کوئی مطلب ہی نہیں، گھر پہ نماز ہوتی نہیں عید کی. رسول اکرم نے کسی کو اجازت دی ہو گھر پہ نماز پڑھنے کی تو کوئی حدیث پیش کرے؟ عید نامی اجتماع گاہ، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. مطلب واجب ہے، ضروری ہے عورتوں کا جانا، ان کے لیے بھی نماز ہے جی. اور ایک بڑا طبقہ اگر گھر میں بیٹھے رہ جائے، مطلب کس بنیاد پر؟ بھائی کوئی بنیاد پر نہیں، رفتہ رفتہ یہ چیزیں کیا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ شروع ہوتی ہیں، پھر ان کو پروپیگنڈے کے زور پر بری چیز کو، غلط چیز کو صحیح بنا دیا جاتا ہے. آج کل آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے سیدھی بات الٹی اور الٹی بات سیدھی ہو رہی ہے، صحیح بات غلط اور غلط بات صحیح کرائی دی جا رہی ہے. جو بیچارے معصوم ہیں ان کو مجرم بنایا جاتا ہے، اور جو مجرم ہیں ان کو دیش بھکت مان کر ان کے ہار پھول چڑھائے جا رہے ہیں. یہ زور کا ہے پروپیگنڈے کا. آپ کی تعداد زیادہ ہے اور آپ نے ایک بات کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، سب لوگ وہی کہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ کوئی بھی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ مخالفت کرنے والے بیچارے یہ سوچ کر کہ ہمارے کہنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، کیا چپ چاپ رہے، چپ چاپ ہو گئے. اب ایک زمانے تک وہی چلتا رہا. اب لوگوں کو لگ رہا ہے یار یہ نئی بات ایسے کیسے پیش کر رہے ہیں. اب تک کے لوگ کیا سب جاہل تھے؟ اب تک کے جانتے نہیں تھے؟ اب تک کے کیا ناواقف تھے؟ انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی تھیں، انہوں نے کتابیں نہیں دیکھی تھیں؟ پڑھی تھی، دیکھی تھی، سب کچھ دیکھا، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے چلنے دو. اس کے خلاف بولو گے تو جھنجٹ میں پڑ جاؤ گے. نہیں بولے تو شیخ جیسا کہ ایک بڑا طبقہ جا رہا ہے، ایک بڑا طبقہ نہیں جا رہا ہے، یہ اختلاف ہے اس مسئلے کو لے کر، اس میں اتنی ساری باتیں، اور جیسا کہ آپ حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں حکم موجود ہے، کثرت سے جاتی تھیں، تو یہ ساری روایتیں موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب اس میں کوئی دو رائے ہو، ایک دم کلیئر واضح الفاظ ہیں. تو پھر آخر جو یہ اختلاف ہے کیسے حل ہوگا؟ بھئی اختلاف تو حل آسانی سے ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں ہو کہ ہم اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، نسخہ ہم بتا دیتے ہیں. رسول اکرم کی سنت کی طرف آپ لوٹیے. کیا کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ قرآن کا نسخہ ہے. سنت کا نعرہ تو ہر کوئی لگا رہے. نعرہ لگانا الگ ہے. آج جو دیش بھکتی کا نعرہ لگا رہے ہیں، کیا دیش بھکت ہے وہ؟ دیش کو برباد کرنے میں، لوٹنے میں، اس کی پوزیشن خراب کرنے میں ہر اعتبار سے انہی لوگوں کا سب سے بڑا یوگدان ہے جو دیش بھکتی کا نعرہ لگا رہے ہیں. ایسا ہی ہمیشہ ہوتا ہے. تو شیخ اس حوالے سے امت کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا ہاتھ ہمارے علماء کا ہے. آپ شدت نہ اپنائیں، چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس عمل کو روکے ہوئے، اس سنت پر پابندی لگائے ہوئے ہمارے اپنی طرف سے. تو شیخ سنت کو زندہ کرنے کا تو بڑا ثواب ہے. تو بڑا ثواب ہے، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ کے بقول جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحیحین میں اور بہت ساری کتب حدیث میں روایتیں موجود ہیں، واضح ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو آخر کیسے جو ہے اس سنت کو زندہ کیا جائے اور کیسے اس پیغام کو عام کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں علماء کا بڑا کردار ہو سکتا ہے. اگر ہمارے علماء آپس میں بیٹھیں، وہ سمجھیں، اور کسی وجہ سے اگر کسی زمانے میں منع کر دیا گیا تھا تو اس پر دوبارہ گفتگو کرے، دیکھیں، بات ہونی چاہیے. شیخ اصل میں علماء کے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ حدیث میں ایسا ہے، رسول کچھ علماء نے تو اعلان کر دیا، ایسا ہوتا تھا، سب کچھ معلوم ہے ان کو. صرف ان کو اس بات کو گوارا کرنا ہے کہ رسول اکرم کی بات پر عمل ہونا
چاہیے اور ہم اس سے متفق ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حدیث موجود ہے، رسول اکرم کا یہ فرمان موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ ناواقف ہے، عوام ناواقف ہے، عوام کو معلوم نہیں ہے۔ عوام تو یہ سوچ رہا ہے ہمارے مولوی لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں حدیث میں ایسا ہی ہے، لیکن مولوی ایسا نہیں ہے، مولوی کو معلوم ہے کہ حدیث میں ایسا ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے بھئی منع ہے، بڑے علماء نے ایسا کہا ہے اور ہمارے فقہا نے ایسا کہا ہے، تو وہ لوگ بھی تو سمجھتے ہوں گے دین کو۔ آج یہ لوگ نئے پیدا ہوئے ہیں، یہی لوگ تھوڑی دین کو سمجھتے ہیں۔ بھائی وہ بھی سمجھتے تھے، ہم بھی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے آپ بھی ہیں، کوئی ناواقف نہیں ہے، صحیح، سب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو اطاعت رسول کی طرف لے کر آنا یہ مشکل کام ہے۔ نہیں، مسجد والی بات تو شیخ ایک حد تک سمجھ میں آتی، لیکن یہ عیدگاہ والی بات تو عیدگاہ والی اچھا بات لوگ بھی منع بھی تو نہیں کرتے شیخ۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر عورتیں آتی ہیں، بہت سی جگہوں پر ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی اہل آتی ہیں۔ حدیث جماعت میں اکثر جگہ پر عورتوں کی باقاعدہ ہاں انتظام ہوتا ہے، نہیں دوسری انتظام ہمارے ہوتا ہے، دوسرے اور وہ بھائیوں کے یہاں ہمارے بھی، ساتھی نماز پڑھتی ہیں۔ نہیں دوسرے بھائیوں کے یہاں بھی الحمدللہ بہت سی جگہوں سے یہ خبر آئی، ہم نے دیکھا وہاں عورتیں الحمدللہ آ اب رہی ہیں۔ کچھ ہونے لگا ہے بھائی، اگر آپ نہیں مانو گے تو اللہ رب العزت اپنے رسول کی سنت کو کسی اور طریقے سے ثابت کر کے رہے گا۔ دیکھیے آپ نے پابندی لگائی عورتوں کو مسجد آنے سے، رد عمل کیا ہوا اس کا؟ رد عمل یہ ہوا کہ کچھ ایسی مسجدیں بنائی گئیں جس میں امام، خطیب اور مؤذن عورت ہی ہوگی، جبکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، نہ رسول اکرم نے اس کی اجازت دی ہے۔ نہیں وہ تو انتہائی غلط ہے شیخ، تو ہر کوئی منکر ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ اجازت دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اور بات سننے کی اور نماز پڑھنے کی تو ایسا تھوڑی ہوتا۔ ہاں سینس بھی اس کو قبول نہیں کرتا شیخ۔ اصل میں دین کا مطالبہ تو عورتوں سے بھی ہے کہ وہ بھی علم حاصل کرے، جڑے۔ ہم نے خود مشاہدہ کیا اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں کتنی عورتیں ایسی ہیں آئیں، جوان ہوئیں، بڑی ہوئیں، بوڑھی ہو گئیں، دنیا سے چلی گئیں، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے نہیں سیکھ سکیں۔ جی، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے اس میں۔ عورت کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے شیخ اس میں لوگ منع نہیں کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ پہل کی ضرورت ہے، تحریک کی ضرورت ہے۔ انہیں عیدگاہ جانے سے کون منع کرے گا؟ کیوں منع کریں گے شیخ؟ روایتیں جب موجود ہیں، ایک تحریک کی ضرورت ہے کہ بھئی آگے کون آئے گا، پہل کون کرے گا۔ یہ لوگ آج کریں یا نہ کریں، آنے والا کل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ ضد و ہٹ دھرمی چلے گی نہیں اور یہ ٹوٹ کر رہے گی۔ ارے بس جب آپ نے عورت کو مسجد نہیں جانے دیا تو آج وہ گلی کوچے، نگر نگر، ڈگر ڈگر بے پردہ، بے محابہ پھر رہی ہے۔ مسجد جانے پر پابندی لگائی تھی نا آپ نے، اب روکیے آپ، یہ اسی کا رد عمل ہے۔ اگر آپ اس کو مسجد میں جانے کی اجازت دیتے اور اس کو آداب و شرائط بتاتے، مسجد میں جانے کے یہ آداب و شرائط ہیں، کسی فنکشن میں جانے کے یہ آداب و شرائط ہیں، تو اس کی پاسداری کرتی اور معاملہ نارمل رہ کے چلتا رہتا۔ جب آپ نے اس پر وہ پابندی لگائی تو اس کے رد عمل میں اس نے کہا اچھا چلو مسجد میں مت جانے دو، تو آپ روکو تم، تو اب وہ عقیقے میں، ولیمے میں، میلے میں، ٹھیلے میں، سب میں بے محابہ، بے پردہ پھر رہی ہے شاپنگ کرتی ہوئی۔ روک سکتے ہیں کیا آپ؟ ہمارے ہندوستان کے ایک ایسے قصبے میں جس میں ایک بہت بڑا دارالعلوم موجود ہے، علماء ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کی غیر فطری پابندیوں کی وجہ سے جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہاں کی چیئرمین ایک عورت بن گئی۔ ووٹ تو آپ ہی نے دیے ہوں گے، کوئی اور تو ہے نہیں وہاں، آپ ہی ہیں، تو وہ کیسے بنی چیئرمین؟ آپ نے بنایا نا اس کو۔ اور اگر آپ جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیے تھے ان کی پاسداری کرتے اور بے جا سختی اور بے جا فتوی بازی نہ کرتے تو کوئی بھی عورت اتنے ہزاروں مولویوں کی موجودگی میں، اتنی بڑی بستی میں جس میں اتنا بڑا دارالعلوم ہو، چیئرمین بننے کی حماقت نہ کرتی۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آخری پیغام ہمارے ناظرین کو شیخ اس حوالے سے کیا دیں گے؟ آخری پیغام، دیکھیے کیونکہ ہمارا پیغام تو یہی امت ہوگا، واحدہ ایک امت ہے، آخری پیغام۔
ہمارا پیغام تو یہی ہوگا کہ بھائیو شدت کو ختم کیجیے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم جس طرح سے پہلے کامیاب ہوئے تھے آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو ہماری خواتین ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کی وہ پرورش کریں اور ان کو کل کے لیے تیار کریں، ان کا ایجوکیٹڈ ہونا، دینی مسائل سے واقف ہونا، دین کے تقاضوں کو جاننا زیادہ ضروری ہے بنسبت مرد کے، کیونکہ وہی بچوں کو بتاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں اور تربیت کرتی ہیں، نماز، روزے اور دیگر ضروریات دین سے واقف وہی کراتی ہیں بچوں کو۔ لہذا ان کی تعلیم پر توجہ کیجیے اور اس میں بے جا حساسیت پیدا کر کے فلاں فرقہ بازی میں لڑائی مت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھیے، اور جو اب تک ہوتا رہا ہے اس کو زبردستی اور آگے لے جانے کی کوشش مت کیجیے، اس کو پیچھے چھوڑ کر رسول اکرم کے فرمان کے مطابق عمل کر کے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے۔ اسی میں ہماری، آپ کی، ہمارے سماج کی، مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی اور ملت اسلامیہ کی سب کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، شیخ نے ہمارے سامنے اپنی گفتگو رکھی، ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما۔ بڑی نفیس گفتگو ہوئی، بڑی عمدہ گفتگو، اور باتیں ایسی جو ہر انسان کو سمجھ میں آنے والی ہیں۔ ایک دوسرے کے احترام کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے، اور شرح صدر کے ساتھ اگر جو باتیں سمجھ میں آئے، نبی کی حدیث بیان کی جائے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی آدمی کو تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے مسلسل جڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ ہم کو فالو کیجئے، ہمارے اس پیغام کو اور زیادہ عام کیجئے، اور سنت کو عام کرنے میں آپ بھی اپنی حصہ داری نبھائیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔